دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ فہل من مدکر کا یوں ظہور شان ہوتا ہے کہ کم سن بچہ تک بھی حامل قرآن ہوتا ہے۔ کتاب اتنی بڑی اور 7 سالہ بچہ حافظ ہو، کھلے اعجاز پر حساس دل قربان ہوتا ہے۔ قابل صد احترام دارالعلوم دھارمی کے اس عظیم الشان 50 سالہ اجلاس کے مقرر خصوصی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا سید شرافت علی صاحب ندوی دامت برکاتہم، استاذ حدیث و فقہ دارالعلوم تاج المساجد بھوپال، اسی طرح حضرت والا کے ساتھ آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد مسرور خان صاحب، استاد عربی ادب تاج المساجد بھوپال، دھارمی کے شہر آفاق اور مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب اشاعتی، امام و خطیب جامع مسجد دھارمی، ہمارے علاقے کے بہت ہی مشہور نعت خواہ قاری عبدالستار صاحب منصوری، محتمم مدرسہ ہدایت الاسلام جلگاؤں جامود، ہمارے علاقے کے بہت ہی ہر دل عزیز قاری قرآن حافظ محمد مستقیم صاحب منگاؤں، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے رفیق قاری فیاض صاحب اور انجمن فلاح ملت آکوٹ کے دیگر ذمہ داران، شیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے علاقہ برار کے بہت ہی فعال اور متحرک بااثر شخصیت حاجی سید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر جامع مسجد شیگاؤں، اور اس دھارمی اور میل گھاٹ کے علاقے کو علم اور اس کی روشنی سے منور کرنے والے اس ادارے کے عظیم روح رواں نمونۂ اسلاف حضرت اقدس مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی و دیگر اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہمارے اس پروگرام کے مقرر خصوصی اور ہم سب کے بزرگ استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مولانا سید شرافت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب اتنا ایمان افروز جلسے کی مناسبت سے جامع، نورانی اور اصلاحی بیان تھا
کہ یقیناً وہ اس اجلاس کی مناسبت اور وقت کی ضرورت کے حساب سے ہمارے لیے بہت کافی، لیکن یہ ہمارے بزرگ اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے ایما پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ گزارشات اس امید کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی نافع اور مفید باتیں مجھ سے کہلوائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گرامی قدر بزرگوں، ہندوستان کی تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے تخت پر ایک ایسے خدا ترس اور متقی اور پرہیزگار اللہ والے، جنہیں ہم ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ پہلے بادشاہ اور حاکم تھے جنہوں نے انگریزوں کے بارے میں سب سے پہلا فرمان جاری کیا کہ انگریزوں کو اس ملک ہندوستان سے نکالا جائے۔ 1799 میں سرنگا پٹنم میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور شہادت عظمیٰ کے اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہوئے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو ان کی نعش پر کھڑے ہو کر ایک انگریز افسر نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1803 میں دہلی کے اندر یہ اعلان کیا گیا خلق خدا کی ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا ہے۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ وہ اعلان تھا اور ایسا اعلان تھا جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہی کر سکتے تھے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر اور کسی ماں نے کوئی ایسا لال نہیں جنا تھا جو اتنی مضبوط اقتدار اور سلطنت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے سکے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایمانی حرارت اور تعلق مع اللہ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا غلط قرار دیا اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض قرار دیا۔ ملک کے حالات بہت سنگین ہے، افراتفری کا ماحول ہے، اسلام کے چراغ کے اندر روشنی بالکل مدھم پڑ چکی ہے، اس میں سے صرف کچھ دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو چراغ کے بجھ جانے کا اعلان ہے۔ ان حالات میں ہمارے بزرگ اور چند نفوس قدسیہ یہ فکر کر رہے ہیں
کہ جب اس ملک کے اوپر انگریزوں کا تسلط پوری طرح ہو چکا ہے تو اب ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء گرامی نے صالحین کی ایک جماعت ترتیب دے کر بیت اللہ روانہ کی، اور اس مکہ مکرمہ کو جانے والی جماعت سے کہا گیا کہ جتنے مقامات مجیبہ ہیں وہاں پر یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اور 1866 میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ ہندوستان کے لوگوں کے اسلام اور ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے اور اس کے بقا اور تحفظ کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ میرے بھائیوں، ایمان کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ ہمیں ملنے والی نعمتوں میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس کے لیے ہمیں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ ایمان کی قیمت پوچھئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سہیب رومی سے، زید بن حارثہ سے، جنہیں اس عظیم نعمت کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑی۔ ہمارے ان اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ اس کے فیض سے اس کے علوم سے اس جماعت نے یہ اطمینان کیا کہ انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا انتظام ہو گیا۔ اس وقت جو ملک کے حالات تھے، اسی طرح اس وقت میں ملک کے کچھ حالات چل رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ ہماری نسلوں سے ایمان اور اسلام کو چھین لے، مدارس کے اوپر تالے لگا دیے جائیں، مولوی اور ملاؤں کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے۔ ابھی ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن پالیسی 2020-19 بنائی گئی ہے، یہاں پر اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے، وہ پالیسی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور ان حالات میں ہماری آنے والی نسلوں کے
ایمان اور اسلام کے بقا اور حفاظت کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں مبارکباد دوں گا دارالعلوم دھارمی کے رخ رواں حضرت مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا ایک بہترین حل نکالا ہے، اور اپنے اس عظیم الشان ادارے کے اندر طلباء اور طالبات کے لیے اسکول کا نظام بھی قائم کر دیا ہے۔ یہاں اس ادارے کے اندر جو بچہ اور بچی پڑھے گی، گورنمنٹ کی ایجوکیشن پالیسی کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ اس نورانی ماحول کے اندر پڑھے گی تو وقت اذانوں کی آواز ان کے کانوں میں جائے گی، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں اس ادارے کی پرسکون فضا میں ان کے دل و دماغ کو متاثر کرے گی۔ تو یہ RSS کا بنایا ہوا نظام تعلیم انشاءاللہ ان کے ایمان اور توحید کو متزلزل نہیں کر سکے گا۔ دھارمی والوں، ایک بات بہت کھل کر کے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے مردہ پرست ہوتی ہے۔ زندگی میں آدمی کے کمالات، اس کے اوصاف و خصائل اور اس کی قربانیوں کا اعتراف کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی کو پھولوں کا ہار لا کر کے ان کے گلے میں ڈالیے، شال سے ان کا استقبال کیجیے، لیکن جب مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی ہم سے پردہ فرما لیں گے، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ اس مرد قلندر نے اس میل گارڈ کے لیے کیا کیا عظیم شان قربانیاں اور خدمات انجام دی ہے۔ مولانا مسرور صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی جو مدرسہ تاج المساجد بھوپال کے ادب عربی کے استاذ ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ طلباء نے جو اتنی جسارت اور بے باکی کے ساتھ بہت ہی منظم انداز میں دینی پروگرام پیش کیا ہے، یہ ان کے اساتذہ کرام کی محنتوں کا خلاصہ۔ اس ادارے کے تحت جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے، ہمارے بزرگ حاجی سید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جیسے ہی ہم دھارمی کے اندر انٹر ہوئے، سب سے پہلے جو قبرستان میں مکتب چلتا ہے وہ جگہ اور وہ مقام مجھے لے جا کر کے بتایا۔ جب اس مکتب کا وہ معائنہ کر کے شیگاؤں آئے تھے تو اس کی ویڈیو مجھے بتائی، اس کے فوٹوز بتائے کہ دیکھیے کتنا اچھا اور عمدہ یہاں پر مکتب کا نظام چل رہا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان اور حفاظت کے لیے یہ جو دارالعلوم دھارمی ہے، یہ ایک عظیم قلعہ ہے اور دین کا نگران اور محافظ ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کے منتظمین اور پڑھانے والوں کی قدر کرو، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔
جیسا کہ ہمارے مقرر خصوصی حضرت اقدس مولانا سید شرافت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین یہ جماعت ہے جو قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے اور اس کے لوازمات میں لگی ہوئی ہے۔ آنے والا دور اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہت ہی پرخطر ہے اور ہم سے بہت سارے سوالات وہ کر رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح ملک کے سراسیمہ ہونے کے حالات میں مسلمانوں کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی اور دیگر بہت سے عظیم الشان مدارس کی بنیاد رکھی، اس وقت ہمیں اپنے مدارس کے ساتھ اسکولوں کے نظام کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور مکاتب کے نظام کو بہت ہی منظم کرنے کی ضرورت۔ جو لوگ یہ خدمات کر رہے ہیں وہ امت کے بہت بڑے محسنین ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مدارس کی خدمت کا اور اسکولیں چلانے کا، مکاتب کو منظم کرنے اور مکاتب کے قیام کا کل قیامت کے دن بہت ہی عظیم الشان بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ختم قرآن کی مجلس بھی ہے اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آدمی کے لیے ایک شخص مقرر کرتے تھے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہو، تاکہ جب وہ قرآن کریم ختم کرنے کا ارادہ کرے تو وہ آدمی آ کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتا دے۔ تو جب وہ آدمی قرآن کریم ختم کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتاتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قرآن کے ختم میں شریک ہوتے تھے۔ جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غالباً ارشاد ہے جس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ جب بندہ دن کے شروع میں قرآن کریم ختم کرتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب دن کے آخر میں قرآن کریم ختم کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ شاید وقت زیادہ ہو رہا، میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ کلام الہی کی تلاوت کرتی ہے
اور آپس میں اس کا درس و تدریس کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ مدارس دینیہ ہیں جو دین کے عظیم الشان قلعے ہیں، جنہیں آج مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جن کے خدمات کو تسلیم کرنے میں قوم کو تذبذب ہوتا ہے کہ ان اداروں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یہ مدارس قائم ہے اور یہ ملا ان بوریا، یہ ملا یہ پھٹی ہوئی چٹائیوں اور بوریوں پر بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے تمہارے نسلوں کے ایمان اور اسلام کے یہ محافظ۔ کیا انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینہ اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ رحمت اور قرآن سننے والے فرشتے ایسی مجلس اور جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام بہت بڑا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ان گوریا نشین علماء اور طلباء کا اپنے پاس فرشتوں کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان 50 سالہ اجلاس کو بے حد قبول فرمائے، اس ادارے کے فیض کو پورے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی عام اور تام فرمائے، اور اس ادارے کے روح رواں حضرت اقدس مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء کار کی عمروں میں عافیت، سلامتی اور رحمتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ادارے کے جتنے معاونین، محبین اور محسنین ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو مہمانان کرام اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس عظیم الشان اجلاس میں پہنچے ہیں، میں اس ادارے کے روح رواں حضرت اقدس مولانا سید سلیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا بہت ہی استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نورانی مجلس کے اندر 4 چاند لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری کو قبول فرما کر اس ادارے کی ترقی کا اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے، آمین۔ یہ دعا از من و از جملہ جہاں، آمین۔ بعد وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔